اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان لیلا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وظیفہ ان اردو۔ ویورز، اس مہینے میں، شعبان المعظم کے مہینے میں، جس مہینے میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو وہ سب عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں اور ایک مدت سے مانگ رہے ہیں اور آپ کو مل نہیں رہا۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کے لیے جائز ہے، تو اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ بیٹیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں اور بیٹوں کے لیے بھی، تو اللہ پاک ان کو اس فرض کی ادائیگی کا ان کا ذریعہ بنا دے، ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب کھول دے۔ اور جو مال کی پرابلم میں مبتلا ہے، میرے پاس یہ دعا کی ریکویسٹ آئی کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کیجئے، بیٹی کی شادی ہے اور پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا۔ تو میری دعا ہے کہ میری اس بہن کے لیے جنہوں نے مجھے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیر سارا رزق عطا فرمائے تاکہ وہ بخیریت اس فرض سے جو ہے وہ اس فرض کو ادا کر سکیں۔ اور میری دعا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو قرض کی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دے۔ اور جو لوگ رزق کی تنگی میں سے پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا فرما دے۔ جو نوکری کے حوالے سے پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نوکری عطا فرما دے۔ اور جو شادی کے حوالے سے پریشان ہے، تو اللہ پاک جو پسند کے نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے آپس میں نصیب ملا دے۔ کہیں والدین راضی نہیں ہو رہے تھے، دعا کے لیے کہا جاتا ہے، تو اللہ پاک جو تو بہتر جانتا ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ تو بہتر جانتا ہے کس کی کیا دعا ہے اور کس کا کیا کیا نام ہے۔ تو اللہ پاک تو سب کے ناموں سے اور دعاؤں سے واقف ہے، تو انہیں ان کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، آمین۔ ویورز، آپ بھی تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کریں۔ اور آپ سے آج میں آپ کے لیے جو میں وظیفہ لے کر آئی ہوں، شعبان المعظم کا ایک بہت ہی مجرب، بہت زیادہ مجرب اور بہت ہی آزمودہ عمل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اور جن سے میں نے یہ عمل لیا ہے، انہوں نے خود مجھے یہ عمل دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ اتنا پاورفل اور اتنا گارنٹیڈ عمل ہے کہ اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ کر لیں تو 3 سیکنڈ کے اندر اپنی دعا قبول کروا سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ تقدیروں کے فیصلے کا مہینہ ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اگر مانگیں گے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو چیز مل جائے گی، اور اس وظیفے کی برکت سے تو وہ لازمی مل جائے گی۔ اور یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، اور انشاءاللہ میں بھی اس کو ضرور کروں گی۔ اور آپ سے شیئر کرنے کے لیے مجھے کہا گیا کہ آپ کے پاس چینل ہے، ذریعہ ہے، لوگوں تک اس صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچا دیں اس کو، تاکہ جتنے زیادہ لوگ آپ کو سنیں اور اس وظیفہ کو کریں اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں۔ اور اس وظیفے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ آپ ڈھیروں دعائیں مانگ سکتے ہیں، ڈھیروں مقاصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے اس کو کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ خالص آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، ہر وظیفے کے ساتھ میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، لیکن یہ وظیفہ جو ہے آپ نے اس خاص مہینے میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وظیفے کو آپ نے 15 شعبان سے پہلے کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 15 شعبان سے پہلے چاہے ایک بار کریں چاہے روزانہ کریں، ایک ہی دن کا عمل بتایا گیا ہے، لیکن اگر آپ اسے روزانہ کرنا چاہیں تو کریں۔ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، کچھ زیادہ بڑا بھی نہیں ہے، اور بہت آسان، بہت مجرب عمل ہے۔ گارنٹی دی ہے مجھے کہ انہوں نے اب خود کیا اور انہوں نے اسے آزمایا، ان کی دعا قبول ہوئی، اور انہوں نے جس کو بھی دیا یہ عمل، ان کی دعائیں قبول ہوئی۔ انہوں نے پھر مجھے بھی دیا کہ آپ اسے اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کریں، تاکہ آپ کو جو ہے لوگ سنیں اور اس وظیفے کو کریں۔ تو میں پھر آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں، اور آپ ضرور کیجئے اس عمل کو، اور اسی مہینے کے ساتھ اس وظیفے کو خاص نسبت ہے، مناسبت ہے، یہ ضرور کیجئے اور اپنے مقاصد کو حاصل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ ٹائم انہوں نے کوئی فکس نہیں بتایا کہ اس کو کس ٹائم کرنا ہے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ اسے رات کے وقت کریں، کیونکہ رات کو خاموشی ہوتی ہے، تہجد کے ٹائم یا تہجد سے پہلے یا تہجد کے بعد فجر کی اذان ہونے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت ویسے بھی بہت ہی زیادہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پاورفل ہے، کہ اس ٹائم پہ آپ پوری طرح سے اپنے رب سے جڑ سکتے ہیں
اور جب آپ نے اپنے رب سے جڑنا ہے تو پھر پوری طرح سے جڑ جانا ہے، اور پھر آپ نے یہ وظیفہ بھی کرنا ہے اور پھر دعائیں مانگنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ، پہلے اجازت کا ذکر کر دوں کہ اجازت لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اجازت سب کو عام ہے، اور یہ اسم اعظم کے ساتھ ہے، یہ وظیفہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ اور جو اسم اعظم اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیا ہے اور بارہا کیا ہے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ یہی عمل کرتے تھے، یعنی کہ یہی اسم اعظم پڑھتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے اور ان کی پریشانی اللہ کے حکم سے دور ہو جاتی۔ تو اگر آپ بھی پورے یقین کے ساتھ اس اسم اعظم کو پڑھ کے اپنے رب سے دعا مانگیں گے تو وہ لازمی قبول ہوگی، کیونکہ اسم اعظم کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کے تو ہر حاجت قبول ہو جاتی ہے۔ اور طریقہ آپ نوٹ کر لیجئے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیے اور 2 رکعت نفل نماز حاجت کی نیت سے ادا کر لیجئے۔ حاجت کی نیت سے نفل نماز ادا کیونکہ کرنی ہے تو نفل نماز کا جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ یہ کیا جائے گا عمل، ٹھیک ہے؟ اور پوری رات میں تو آپ کسی ٹائم بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ نفل نماز نہیں ہو سکتی تو پھر اس لیے آپ ان 2 ٹائمز کو چھوڑ کے کسی وقت بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن رات کو کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے نفل نماز ادا کر لینی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف سے پہلے آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں گے۔ ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے اور ایک تسبیح جو ہے آپ نے یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے، اور یہ اسم اعظم ہے جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ پہلے آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بخشوا لیں استغفار کر کے، اس کے بعد پھر آپ نے اسم اعظم جو پڑھنے ہیں وہ 2 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یا حیو یا قیوم، اور آپ خود بھی واقف ہوں گے اس اسم اعظم سے کہ اس کو پڑھ کے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ ایک تسبیح صرف آپ نے اسم اعظم اس کی یعنی یا حیو یا قیوم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ پڑھنی ہے، سورہ الفاتحہ۔ اب سورہ الفاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے سورہ الفاتحہ کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور سورہ الفاتحہ کے بارے میں ایک حدیث میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو مسلم پہ ہے، تاکہ آپ کا یقین جو ہے وہ ذرا پختہ ہو جائے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہوئے سنا۔ یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ پہلی آدھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آدھی سورت کا تعلق میرے بندے سے ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے میرے بندے نے میری خوبی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی عبادت کرنا میرے لیے ہے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر آپ نے فضل فرمایا، ان پر نہ آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورت کا یہ حصہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسے مل گیا۔
ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ سورہ فاتحہ کی کتنی فضیلت ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اگر آپ صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے، اور سورہ فاتحہ آپ نے اپنی انگلیوں کے اوپر پڑھنا ہے، 3 انگلیوں پہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پوری سورت پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پوری سورت پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں مانگے۔ جتنی دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے جڑ جائیں، اپنے رب کی طرف دھیان دیں، اور پھر جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے اس وظیفے کی برکت سے مانگے۔ اور شعبان المعظم کا مہینہ ہے، 15 شعبان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ آپ کریں، ایک دن کریں، روزانہ کریں، لیکن 15 شعبان سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث میں آپ سے شیئر کروں گی اسی حوالے سے، اسی وظیفے کے حوالے سے، سورہ الفاتحہ کے حوالے سے، کہ حضرت ابو موسیٰ، اور یہ جو حدیث ہے یہ مسلم میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سورہ فاتحہ کے اخیر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، یعنی دونوں کی آمین کا وقت ایک ہو، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری میں ہے۔ تو دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ کو کتنی فضیلت حاصل ہے، اور یہ ہر درد کی دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ تو اگر اس کو کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، بیماری سے شفا مانگ سکتے ہیں، پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تو ڈھیر سارا پیسہ مانگ لیں، ڈھیر سارا رزق مانگ لیں، اگر نوکری نہیں ہے تو نوکری مانگ لیں، اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگ لیں، اولاد نافرمان ہے تو اس کی فرما برداری کے لیے دعا کر لیں، اگر میاں بیوی کے بیچ میں محبت نہیں ہے تو محبت مانگ لیں، یا سورہ الفاتحہ کو محبت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے کہ آپ اگر کسی کے دل میں جائز نکاح کی نیت سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ مانگ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ سے مانگنا ہے نا، دعا تو ہم نے اللہ سے ہی مانگنی ہوتی ہے، ہم اللہ سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ تو آپ ضرور مانگیں، اپنے رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں ضرور مانگیں۔ اس مجرب مہینے میں، اس تقدیروں کے فیصلے والے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ڈھیر سارا مانگیں اور اب قبول کروا لیجئے، ڈھیر ساری عبادت کریں، روزہ رکھیں۔ اس پاک مہینے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھے ہیں، اور اس حوالے سے حضرت عائشہ کی میں ایک حدیث آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کے پورے روزے رکھنے کے علاوہ، ٹھیک ہے، رمضان کے جو انہوں نے پورے روزے رکھے ہیں اس کے علاوہ اس مہینے یعنی شعبان المعظم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی اور کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا فرض روزوں کے علاوہ، جتنے روزے انہوں نے اس شعبان المعظم میں رکھے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی اگر زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزانہ روزہ رکھیں، کوشش کیجئے کہ 15 شعبان تک آپ زیادہ سے زیادہ مطلب ڈیلی روزہ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں، اور پھر دن روزے میں گزاریں اور رات عبادت میں گزاریں۔ تو 15 شعبان سے پہلے پہلے اپنی جو ہے دعائیں حاجتیں قبول کروا لیں۔ جتنی زیادہ عبادت کریں گے، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، آپ ہی کا فائدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، اور اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروا لیں۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور وظیفے کے ساتھ جو شعبان المعظم سے ہی جڑا ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔